الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 225 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ یعنی آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو قسمیں بے ارادہ تمہارے منہ سے نکل جائیں ان پر گرفت نہیں ہوتی، اور جو بالقصد جھوٹی قسمیں اٹھائیں ان پر مواخذہ ہوتا ہے، ان پر گرفت ہوتی ہے۔ جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوئے، اختصار کے ساتھ ان کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہاری لغو قسموں میں اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا۔ اور لغو قسم کون ہوتی ہے؟ لغو کا معنی ہوتا ہے بیکار شے، ایسی شے جس کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، جس کی حیثیت کوئی نہ ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ اور ایسی قسمیں جو بے فائدہ ہوں، ان قسموں کے بارے میں فرمایا وہ لغو قسمیں ہیں، ان پر اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا، یعنی ان پر دنیا میں کوئی گرفت نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ یہ قسمیں کون سی ہوتی ہیں جو لغو ہوتی ہیں؟ اس کی باقاعدہ تفصیل تو انشاءاللہ العزیز مسائل کے ضمن میں آئے گی۔ یہاں اتنا سماعت فرما لیں کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر بے ارادہ ان کے زبان سے قسم کا لفظ نکل جاتا ہے، یعنی قسم سے میں نے یہ کیا ہے، قسم سے میں یہ کروں گا، قسم سے یہ، قسم سے وہ۔ اور قسم اٹھانا ان کا مقصد نہیں ہوتا، محض ان کا یہ تقیہ کلام ہوتا ہے۔ تو وہ جو بے ارادہ زبان سے قسمیں نکلتی ہیں وہ قسمیں لغو ہوتی ہیں، جو غیر شعوری طور پر زبان سے نکل جاتی ہیں، ان پر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ مواخذہ ان پر ہوتا ہے بما کسبت قلوبکم، جو بندہ اپنے پورے ارادے سے، دلی نیت سے قسم اٹھائے تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کا استنباط فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم لغو ہوتی ہے، اور دوسری قسم کی غموس ہوتی ہے، اور تیسری قسم منعقدہ ہوتی ہے۔ ان تینوں قسموں کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لغو قسم کی تعریف یہ ہے کہ ماضی کے کسی معاملہ کے متعلق، خواہ وہ کوئی واقعہ ہو یا کوئی معاملہ ہو، ماضی کے کسی معاملہ کے متعلق بندہ صحیح سمجھ کر قسم اٹھائے اور حقیقت میں وہ اس کے خلاف ہو۔ مثلاً کوئی شخص ماضی کے کسی معاملہ پر اس طرح قسم اٹھائے کہ فلاں شخص کے ذمے اتنی رقم نہیں ہے، اتنے پیسے اس کے ذمے نہیں ہیں، اور وہ اپنی معلومات کے مطابق سچی قسم اٹھا رہا ہو، لیکن حقیقت حال اس کے خلاف ہو، اور یہ جو جھوٹ ہے یہ اس کے وہم و گماں میں بھی نہ ہو، ایسی قسم لغو ہوتی ہے۔
اور یمین لغو کی یہی تعریف امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی۔ فرماتے ہیں احسن ما سمعت فی ھذا ان اللغو حلف الانسان علی الشیء یستیقن انہ کذالک ثم یوجد علی غیر ذالک فہو اللغو، کہ بہترین اس کی تعریف اور اس کا بہترین مفہوم جو مجھ تک پہنچا وہ یہ ہے کہ انسان کسی شے پر قسم اٹھائے اور اسے یقین ہو کہ میں صحیح قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن حقیقت حال اس کے خلاف ہو، تو اس کا یہ قسم اٹھانا یہ لغو ہوتا ہے، اور ایسی قسم پر مواخذہ نہیں ہوتا بلکہ اس قسم کی قسم کی معافی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قصداً بندے نے جھوٹ نہیں بولا، یہ غیر ارادی طور پر جھوٹ بندے سے نکل گیا ہے۔ اور ایسی صورتحال کے متعلق رب العالمین سورہ احزاب کی 5ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہو، غیر شعوری طور پر جو تم سے ارتکاب ہو جائے اس پر اللہ رب العالمین گرفت نہیں فرماتا، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، جان بوجھ کر کرو۔ تو بعض لوگوں کی یہ جو عادت ہوتی ہے کہ بار بار پر قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ بھی یمین لغو میں ہی شامل ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر مواخذہ نہیں ہوتا تو حکم کے اعتبار سے وہ بھی لغو ہیں۔ اور صحیح تعریف اس کی یہ ہے کہ ماضی کے کسی واقعے کے متعلق بندہ قسم اٹھائے اور اپنی معلومات کے مطابق وہ صحیح قسم اٹھا رہا ہو، لیکن وہ ہو حقیقت حال کے خلاف، تو یہ یمین لغو ہوتی ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم کی غموس ہے، یہ وہ قسم ہوتی ہے جس میں ماضی کے واقعے کے مطابق ہی، ماضی کے واقعہ کے متعلق ہی قسم اٹھائی جاتی ہے، لیکن وہ بندہ جان بوجھ کر غلط قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، قصداً اس میں جھوٹ شامل کر رہا ہوتا ہے، اور ماضی کے واقعے کے متعلق جان بوجھ کر قصداً جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس قسم کا اگر کوئی بندہ کفارہ دینا چاہے تو علماء نے لکھا کہ وہ ساری دنیا بھی کفارے میں دے دے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے نام کو جان بوجھ کر اس نے جھوٹ میں استعمال کیا، اس کا دنیا میں کوئی شے کفارہ نہیں ہو سکتی۔ اس پر یہی لازم ہے کہ زندگی بھر توبہ کرتا رہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین وہ رحمت والا ہے اور اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کا یہ گناہ معاف فرما دے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کسی کو پتہ ہے کہ فلاں کے زید کے ذمے پیسے نہیں ہیں، زید اس کا مقروض نہیں، لیکن وہ کسی پنچایت میں، کسی عدالت میں یا لوگوں کے سامنے وہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ زید اس کا مقروض ہے، تو یہ جان بوجھ کر ماضی کے متعلق غلط قسم اٹھا رہا ہے، یہ یمین غموس ہوتی ہے، اور اس کی صرف توبہ ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور کوئی شے اس کا کفارہ بن ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کا کفارہ ہوتا نہیں۔ اور تیسری قسم کی یمین منعقدہ ہوتی ہے، یہ ایسی قسم ہوتی ہے کہ بندہ مستقبل کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ جب یہ قسم بندہ کھا لے کسی کام پر تو وہ کام اگر جائز اور مباح ہو تو اس قسم کو پورا کرے، اور اگر وہ کام نامناسب ہو تو پھر اس قسم کو توڑے اور اس قسم کا کفارہ دے۔ اور اگر یہ بندہ قسم توڑے اور کفارہ نہ دے تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اس پر عذاب ہوتا ہے۔ اور قسم توڑنے کے بعد مواخذہ دینا یعنی کفارہ دینا یہ دنیاوی مواخذہ ہے، جو دنیاوی مواخذہ ادا کر دے، کفارہ دے دے، اس کو اللہ رب العالمین اخروی مواخذہ سے بچا لے گا، اور جو دنیا میں اس کا مواخذہ اور کفارہ نہ دے وہ اخروی مواخذہ کے اندر گرفتار ہوگا۔ اور دنیا میں اس قسم کا کفارہ یہ ہے
کہ جو قسم کو توڑے اس کے ذمے 10 مساکین کا 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اور اس کی انشاءاللہ العزیز باقاعدہ تفصیل سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوگی۔ تو یہ یمین منعقدہ ہے، تیسری قسم ہے جو مستقبل کے متعلق ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا اگر جائز ہو تو لازم ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی فعل کو کسی شرط سے مشروط کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں اگر کل فلاں کے گھر گیا تو میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں، میرے ذمے اتنے روزے ہیں، یا میرے ذمے فلاں کام ہے۔ یہ ویسے تو منت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی فقہا کے نزدیک قسم ہی کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کے گھر گیا، یعنی وہ شرط پائی گئی، تو جو چیز اس نے مشروط کی تھی وہ مشروط بھی اس کے ذمے لازم ہو جائے گا۔ یعنی اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اگر کل اس کے گھر گیا تو اتنے نمازیں میرے ذمے ہیں، تو اگر وہ چلا گیا تو نمازیں اس کے ذمے لازم ہو جائیں گی۔ قسم کے جو الفاظ ہیں، جن الفاظ سے عام طور پر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں کہ میں قسم کھاتا ہوں یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، دونوں الفاظ قسم کے ہیں۔ میں حلف دیتا ہوں یا میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، قسم کے الفاظ ہیں۔ میں اللہ کے نام پر حلفیہ بیان کرتا ہوں، یہ بھی قسم ہے۔ مجھ پر اللہ کا عہد ہے، مجھ پر اللہ کا ذمہ ہے، مجھ پر اللہ کی نظر ہے، یہ سارے قسم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا مجوسی ہوں یا کسی بھی غیر مسلم مذہب کا وہ نام لے لے یا اسلام سے بری ہوں، تو یہ ساری کی ساری صورتیں قسم کی ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر اگر وہ یمین منعقدہ اٹھائے گا تو توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قسم کے لیے جو نام لیا جائے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا نام لیا جائے یا اس کا صفاتی کوئی نام ذکر کیا جائے۔ اللہ کی ذات اور صفات کی قسم یہ شرعی قسم ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندوں کی قسم اٹھاتا ہے، مثلاً کوئی آپ نے کہتا ہے کہ مجھے تیری قسم، مجھے فلاں کی قسم، مجھے اپنے والد کی قسم، مجھے اپنی ماں کی قسم، مجھے اپنی بہن کی قسم، یہ قسمیں شریعت کے اندر قسمیں نہیں ہوتیں۔ قسم صرف اللہ کے نام سے ہوتی ہے، خواہ ذاتی نام ہو خواہ صفاتی نام ہو۔ البتہ جو قرآن مجید کی قسم اٹھاتے ہیں تو قرآن چونکہ اللہ رب العالمین کا صفات ہے، صفت ہے اس کی، اس کا کلام ہے، اور اس کا کلام اس کی صفت ہے، اس لیے قرآن مجید کی قسم چونکہ اس کی صفت کی قسم ہے، اس لیے وہ قسم ہوتی ہے۔ اور جو بندے دوسرے بندوں کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، مثلاً اپنے والد کی قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ شریعت میں قسمیں نہیں ہوتیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے باپ داداؤں کے نام کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو جس نے کسی ضرورت کی بنا پر قسم اٹھانا ہی ہو تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ تو باپ دادا کے نام کی یا کسی بندے کے نام کی قسم نہیں ہوتی، اللہ کی ذات یا اس کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ تو ہے کن لفظوں سے قسم اٹھائی جائے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ کس چیز کی قسم اٹھائی جائے۔ اسی چیز کی قسم اٹھائی جائے جسے کرنے پر انسان قادر ہو، جو انسان کے بس میں ہو، جو بندہ کر سکتا ہو، اور جو چیز انسان کے مقدور میں، اس کی طاقت میں، اس کے بس میں نہیں، اس شے کی قسم اٹھانا بھی منع ہے۔ مثلاً اگر کوئی قسم اٹھائے کہ میں چاند توڑ لاؤں گا، آسمان گرا دوں گا، ستاروں کا یہ کر دوں گا، ہوائیں روک دوں گا، تو ظاہر ہے یہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ ایسی چیزوں کی قسمیں اٹھانا یہ جائز بھی نہیں، اور اگر کوئی اٹھائے تو وہ شرعاً قسم شمار بھی نہیں ہوں گی، اور وہ فضولیات کا مرتکب اور لغویات کا مرتکب بندہ گنا جائے گا۔
اسی طرح قسم کے حوالہ سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں بیان فرمایا کہ قسم کا جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ قسم اٹھانے سے لازم نہیں ہوتا بلکہ قسم کو توڑنے سے لازم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی جائز کام کی قسم اٹھا لیں تو پھر اس کو پورا کریں، اور اگر اس کو توڑنے کی نوبت آ جائے یا قسم ہی کسی ناجائز معاملے کی اٹھائی جائے جس کو توڑنا لازمی ہو تو پھر اس کا توڑنے پر کفارہ دینا لازمی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔